پہلے تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آکسفیم اور ایس پی او کے حوالے سے خاص طور پر میں جنرل بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنرلی یہ پچھلے تقریباً 3.5 سال سے جو میں نے محسوس کیا گورنمنٹ کا پنجاب میں آنے کے بعد کہ ہماری بہت ساری این جی اوز ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اپنے طور پر وہ ورکشاپ کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اپنے طور پر وہ لوگوں کو آگاہی کے پروگرام بھی کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ مظفر گڑھ سارے والے جو نمائندے آئے بتایا تو یہ کام ضرور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو آرگنائز طریقے سے کیا جائے. اب اگر میں آج کی صرف مثال دے دوں کہ اگر آج میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ حاضر ہونا ہوتا تو شاید یہ آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ کبھی بھی گورنمنٹ تک ایز سچ نہ پہنچتی، یا ہم تک پہنچتے ان میں کافی دیر ہوتی ہے. سو ایک تو میں ان جنرل بھی بات کرنا چاہوں گا، اور ان پرٹیکولر شہباز صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن میری صرف ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ ان کوآرڈینیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ اینڈ کنسرن ڈپارٹمنٹس کریں گے تو آپ کا کام جو ہے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. یا بچہ پریکٹیکل لائف میں جانے جا رہا ہے، اس کو ہم گروم نہیں کرتے اس رشتے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری ڈیورس ریشو بہت بڑھ رہی ہے. تو یہ سوسائٹی میں ایک جو ٹالرنس نہیں ہے اس کا نتیجہ ہے. تو ہمیں اس بات پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. گراس روٹ لیول میں ہمارا جو پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا میسیج ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہم انگیج کریں ایس پی او اور آکسفیم جیسی آرگنائزیشنس کو، تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وائلنس اگینسٹ وومن اور جینڈر بیس وائلنس کا وہ گراس روٹ لیول تک پہنچے. اور ہم جو آکسفیم نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، کووڈ کے دنوں بھی ہمارے ساتھ جو پارٹنرشپ رہی ہے ان کی، ہم نے پورے پنجاب میں جتنے بھی ہمارے شیلٹر ہومز ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ، اور ہماری جتنی بھی جیل ہیں ان میں خواتین کے ساتھ ہم نے نہ صرف ان کو ہائیجین کٹس دی بلکہ ان کو ہم نے وہاں جا کے آن لائن سیشن بھی دیے. اور جتنے بھی خواتین کے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آکسفیم اور ایس پی او نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو پورے پنجاب میں لانچ کریں اسی طرح کی جو ایکٹیویٹیز. اور پولیس کو سینسٹائز اسپیشلی ہم نے کیا، ہم نے پولیس کی ٹریننگ ان کے ساتھ مل کے کرائی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے پنجاب میں یہ لے کے جائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں خواتین کے پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ وائز ان کو ہم حل کر سکیں. تو اس لیے جب میوچل ایک دوسرے سے لرننگ ہوگی، کولیبریشن ہوگی، ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر ہوگا تو پبلک کا بھلا ہوگا اور بہتری ہوگی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. راجہ صاحب کے ٹائم کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جو ہم سب کے لیے ایک بڑا رہنمائی کا باعث ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ چیزیں ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں. Right now we have Asim Jasra صاحب who is representing Punjab Safe Cities Authority. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کا یہ ایونٹ تھا اس کا امپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے. مجھے بہت خوشی ہوئی آکسفیم اور ایس پی او کے کوآرڈینیشن سے یہ جو انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ اور خانیوال میں، اور جس طریقے سے پارٹیسپینٹس آئے جو جن کو بااختیار ممبر کا نام دیا گیا، وہ بہت زیادہ ان کا کانفیڈینس اور جو جس طریقے سے اویئرنیس تھی وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ایک امید دی لوگوں کو کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں آپ کے لیے یہ لاز موجود ہیں، یہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. اگر آپ کو پراپرٹی کا ایشو ہے تو آپ اس فورم پہ جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے اپنی عوام کو بتانا، کیونکہ ہمارے پاس لاز موجود ہیں، تمام قسم کے قوانین موجود ہیں. اصل میں لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ انہوں نے کس فورم پہ جانا ہے، کس قانون کے تحت ان کو کون سا جو حق ہے وہ ملنا ہے. اور آج یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس لائر کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی فری لیگل ایڈ کے تحت وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو
تو بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں تھیں اور obviously they are doing a great job. سر جیسے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے اپنا رول پلے کر دیا تو گورنمنٹ اپنے بیاہ پہ جیسے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہے وہ پبلک اویئرنیس کے لیے بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کر رہا ہے کہ ان کی آگے پلاننگز ہیں؟ جی وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے ہم مختلف شہروں میں مختلف یونیورسٹیز میں گئے ہیں. یونیورسٹی آف لاہور میں، پنجاب یونیورسٹی میں، بہت سارے اور اداروں میں بھی گئے ہیں جہاں پہ ہم نے سیمینارز کیے ہیں اسپیشلی جو ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ہے اس حوالے سے کہ آپ وومن سیفٹی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو میڈیا سینٹر ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر، جیسا کہ آج کل سموگ کا ایشو ہے تو ہمارے جو سوشل میڈیا سیل ہے وہاں سے بہت سارے اویئرنیس کمپینز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. جی آج کی کانفرنس جو ہے اس کا نام ہے رول آف لا کانفرنس وے فارورڈ اینڈ ریفلیکشنز. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پچھلے 5 سال سے ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے امپروونگ ایکسیس ٹو جسٹس ود SPO جو کہ ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم نے جو عام شہری ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کو امپاور کرنے کے لیے ہم نے ان کو لیگل ایجوکیشن پرووائڈ کی تاکہ وہ جو جسٹس کے میکینزمز ہیں اس کو یوز کر سکیں اور ان کی انصاف کی رسائی کو آسان بنایا جائے. اور اس پروجیکٹ میں ہم نے پولیس، پروسیکیوشن، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی کام کیا اور ان کے اور سٹیزنس کے درمیان ایک انٹرفیس کریٹ کیا تاکہ جو جسٹس پرووائڈرز ہیں وہ رسپونڈ بھی کر سکیں جو ہمارے سٹیزنس کی ڈیمانڈس ہیں یا ان کی اسپیسیفک نیڈس ہیں ایکسیس ٹو جسٹس سے ریلیٹڈ. تو ہم نے اب جتنا بھی کام کیا ہے اس کی کنسالیڈیشن ہے آج کے اس ایونٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور پالیسی میکرز اور لا منسٹر نے یہ پلیجز بھی کیے کہ وہ ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی ریکمنڈیشنز پریزنٹ کریں گے کہ لوگوں کے لیے انصاف کی رسائی کو اور زیادہ آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو میم جیوگرافکلی کن کن ڈسٹرکٹس میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ہم ویسے تو پاکستان کے 3 پروونسز میں کام کریں لیکن پنجاب میں اسپیسیفکلی مظفر گڑھ، خانے وال اور بھکر میں کام کر رہے ہیں. تو ان کے جو اس کی ڈائمنشنز کیا ہے، رورل اربن دونوں یا سلیکٹڈ ایریاز؟ جی سلیکٹڈ ایریاز ہیں. ہمارے زیادہ تر ایریاز رورل ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مارجنلائز کمیونٹیز کہاں ہیں یا ایسے علاقے جہاں پہ خواتین یا مائنورٹیز یا ایسے گروپس جو بالکل ایکسکلوڈڈ ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہے، ہم ان علاقوں میں کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ کام کر سکیں. لیکن ہم کچھ کام اربن سیٹنگز میں بھی کرتے ہیں جیسے خانے وال اور مظفر گڑھ میں کچھ اربن ایریاز بھی اس میں شامل ہیں لیکن ہمارا میجر فوکس جو ہے وہ رورل ہے. یہ آپ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ اب اس کو کہہ سکتے ہیں. اب اس کو آپ کو نیکسٹ ایکسپینڈ کرنے کا بھی ارادہ ہے نیکسٹ ڈسٹرکٹس میں؟ فی الحال تو یہ کیونکہ کانسنٹریٹڈ ایفرٹ تھی اور ہم یہ 5 سال کا پروجیکٹ تھا جس کے ابھی ہمیں آخری سال میں ہیں، لیکن آکسفیم اگر اس کو کنٹینیو نہ بھی کرے تو اس میں ہم نے ایک جو اچھا انیشیٹو یہ لیا ہے کہ جو ہمارے لوکل پارٹنرز ہیں یا جو لوکل ایکٹرز ہیں وہ کمیٹیڈ ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج کی کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم جو سٹیزنز جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے ان کو ہم دوسرے اداروں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں تاکہ اسی طرح کے پروگرامز چلتے رہیں. لیکن اس چیز کی امپورٹنس زیادہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کے انیشیٹیوز کو اڈاپٹ کریں، اس کی اونرشپ لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف کمال صاحب جو کہ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آج کی کانفرنس کا انعقاد کا مقصد تھا اور خاص طور پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بااختیار عوام کے حوالے سے، تو کیا جو دیہی عوام ہے جن کے پاس یہ پیغام پہنچنا چاہیے ان تک یہ آواز پہنچی ہے؟ دیکھیں جی بہت اچھی کاوش ہے بااختیار کی بھی اور SPO کی بھی، لیکن اس کے حوالے سے مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک اچھا میسج جائے گا لیکن اگر اسی کو جس انداز سے پہلے 2 ڈسٹرکٹ میں خانے وال اور مظفر گڑھ میں اور باقی شاید 2 ڈسٹرکٹ اور بھی ہیں، تو اسی طریقے سے جو اگر آپ نے روٹ لیول تک پہنچانی ہے تو یہ بات جا کے ہمیں مفصل ایریاز میں بھی کرنی ہوگی تو پھر جو ہے نا صحیح معنی میں ہمارا میسیج پہنچے گا. جی تھینک یو سو مچ. بیسکلی میں اس پروجیکٹ کا یعنی بااختیار پروجیکٹ کا میں حصہ رہی ہوں اور اس کا جو میجر کمپوننٹ ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے وہ بااختیار کرنا یا ہونا ہے. بااختیار کا اگر لفظ ہم لیں تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ
किसी को बाइख्तियार किया जाए कैसे। अब फ़र्ज़ करें कि अगर लीगल एस्पेक्ट से ही हम बात करें तो किसी को आगाही देकर और उसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने किसी मसले या अपनी कम्युनिटी के किसी मसले को ख़ुद हैंडल कर पाए, वो इतना बाइख्तियार हो जाए, इतना बाखबर हो जाए। इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करूँ, मैं इसका पार्ट रही हूँ कुछ ट्रेनिंग्स के हवाले से और कुछ जो लीगल अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस हैं उनके हवाले से। जो लीगल अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पे जैसे आपने ख़वातीन की बात की है, तो ख़वातीन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस है, जैसे साइबर क्राइम है, इसी तरह से जो बच्चों के जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जैसे कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट है, उसके ऊपर ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने भी कुछ अवेयरनेस रेजिंग के लिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करवाए हैं इसमें। और इवन के खानेवाला और मुजफ्फरगढ़ के ख़ास तौर पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे इसको इन्फोर्स किया गया है, तो वहाँ के हवाले से भी कुछ ट्रेनिंग्स का इनकाद क्योंकि वहाँ पर किया गया। तो जो जितनी भी प्रो वुमन लेजिस्लेशंस थी और उसके अलावा जो रीसेंट लॉज थे उनके ऊपर कम्युनिटीज़ को एज़ वेल एज़ जो और मेजर स्टेक होल्डर्स थे एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के, उनको हमने अवेयरनेस रेजिंग दी इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि असल मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे के उनको बाइख्तियार किया जाए, ताकि वो अपनी आम ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ जो मसाइल आते हैं इंसानों की ज़िंदगियों में, उनसे बड़ी आसानी के साथ नबरत आज़मा हो सकें। Right now we have Miss Mehnaz Sheikh who is representing SPO here in conference. तो आइए इनसे पूछते हैं कि बेसिकली जो बाख्तियार एप्लीकेशन और वेबसाइट है, इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा मकसद क्या है, और ख़ास तौर पे जो देहात इलाके हैं जहाँ पे एंड्रॉयड का, मोबाइल का और बहुत रुझान कम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, तो वहाँ पे उनकी अवेयरनेस के हवाले से किस तरह उनको सेंसिटाइज़ किया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जो बाख्तियार प्रोग्राम है जो SPO ने ऑक्सफैम के साथ मिलकर इसको अंजाम लाया है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कामयाबी का पहलू है वो है कि जो मेंबरान वहाँ पर फ़िज़िकल कम्युनिटी मेंबर्स ट्रेन कर कर एक आपकी तरह की समझ लीजिए कि फ़ोर्स बन जाती है। तो जिन इलाकों के अंदर बेशक टेक्नोलॉजी का वहाँ पर अवेयरनेस हो या ना हो, लेकिन इसकी हैसियत से कि कोई आपकी कम्युनिटी का बंदा है जो आपको इस किस्म का शऊर दे सकता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकता है कि आपके क्या ज़राए हैं जब आपके साथ कोई ज़्यादती पेश आए, व्हाट इज़ द एक्सेस टू जस्टिस दैट यू हैव, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट, जो कि अब SPO ने और ऑक्सफैम ने मिलकर इसको अब अंजाम के ऊपर लेकर आए हैं। इसके अगले पहलू में हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जो सब इसमें शामिल थे, जस्टिस प्रोवाइडर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब ने बहुत शमूलियत की है और यकीनन इस तरीके से हम सेफ़ एरियाज़ और सेफ़ जगहों को बनाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच इरफान साहब। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अपनी नोयत में सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आप रूल ऑफ लॉ और एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथ साथ इसमें सबसे अहम बात और सबसे यूनिक बात ये है कि आप JP को उनके इलाकों में ले जाते हैं। देखें, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप FIR दर्ज कराएं तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक पुलिस वाला कह रहा है आप FIR दर्ज कराएं, अगर हम आपकी बात नहीं सुन रहे, आप हम पे रिट दायर करें, तो ये ह्यूज इम्पैक्ट है कि एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि अगर हम आपकी FIR नहीं काट रहे 1787 पे कॉल करें, तो इन दो जुमलों का जो इम्पैक्ट JP के मुंह से, पुलिस वाले के मुंह से, वहाँ बैठे 50 अफराद पे होगा, वो हम में से जितने मर्जी पढ़े लिखे अफराद हम उस पर ढोल पीट लें, उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब हम लोगों को मैकेनिज़्म ऑफ जस्टिस बता देंगे तो वो एक्सेस कर सकेंगे इजीली जस्टिस से। और जैसे हम सब ने हमेशा बचपन से सुना है कि कुफर पे तो मुल्क चल सकता है, लेकिन अदल के बगैर, इंसाफ के बगैर माशरा नहीं चल सकता। तो जब ये चीज़ें प्रिवेल करेंगी, लोग इस पे प्रैक्टिस में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ हमारी आने वाली नस्ल को एक ऐसा माशरा मिल सकेगा जिसमें एक्सेस टू जस्टिस ईजी होगा। तो आज ऑक्सफैम और SPO के ज़ेर एहतमाम बाख्तियार अवाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जो कानूनी पेचीदगियाँ और औरतों के मसाइल के हवाले से कानून में उनके हवाले से उनको अवेयरनेस दी गई। और क्लोजिंग प्रोजेक्ट था जो 5 साल SPO ने और ऑक्सफैम ने मुजफ्फरगढ़ खानेवाल में इम्प्लीमेंट किया, तो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो कैमरामैन निज़ाम के साथ इरफान ताज, लाहौर।